بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم، اور درود نازل ہو ان پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں۔ الصلاة فتفسیر الصلاة واضح، صلاۃ کی تفسیر واضح ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی اس کا فاعل جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو اس کا معنی رحمت نازل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے لفظ صلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر معنی ہوگا اللہ کی رحمت نازل ہو ان پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں۔ اختص بالخلق العظیم، اختصاص اس کا مصدر ہے۔ اختصاص کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مختص اور ایک مختص بہی۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ فلاں صفت فلاں شخص کے ساتھ خاص ہے، مختص ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر وہ صفت جو ہوگی وہ مختص ہوگی، اور جس شخص کے ساتھ وہ خاص ہے وہ شخص مختص بہی ہوگا، اور اس وقت معنی یہ ہوگا کہ یہ صفت جو ہے یہ فلاں شخص کے ساتھ ہی پائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کے ساتھ نہیں پائی جا سکتی، ٹھیک۔ تو اختصاص کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مختص اور ایک مختص بہی، یعنی خاص ہونے والی چیز اور ایک وہ چیز جس کے ساتھ کوئی چیز خاص ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی دو چیزیں ہیں، ایک مختص ہے اور ایک مختص بہی ہے۔ تو مختص یہاں پر خلق عظیم ہے، اور مختص بہی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کا کنایہ من سے کیا گیا ہے، یعنی من اختص کے اندر جو من ہے اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا کنایہ کیا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ یہاں پر مختص بہی ہے، اور خلق عظیم جو ہے وہ مختص ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی خلق عظیم صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پایا جائے گا، ان کے علاوہ کے ساتھ خلق عظیم نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو صفت ہے خلق عظیم والی، وہ صفت صرف حضور کے ساتھ پائی جائے گی، ان کے علاوہ کے ساتھ نہیں پائی جائے گی۔ اور یہاں پر جو با داخل ہے وہ مختص پر داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلق عظیم مختص ہے اور حضور کی ذات مختص بہی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خلق عظیم یہاں پر مختص بہی ہے، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختص ہیں خلق عظیم کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلق عظیم کے ساتھ ہی پائے جائیں گے، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفت پائی جائے گی وہ صرف خلق عظیم والی صفت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری صفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں معنی درست نہیں ہوگا، اسی وجہ سے محشی علیہ الرحمٰن نے اس پر تنبیہ فرما دی کہ با یہاں پر داخل ہے مختص پر، نہ کہ مختص بہی پر، کیونکہ اگر مختص بہی اس کو مانتے ہیں خلق عظیم کو تو یہاں پر معنی کے اندر فساد لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس وقت والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے ان پر جن کے ساتھ خلق عظیم مختص ہیں۔ وقولہ علی من اختص کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا قول ماتن علیہ الرحمہ کا قول علی من اختص یہ کنایہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یعنی جو من اختص فرمایا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ماتن علیہ الرحمہ نے جو فرمایا والصلاۃ علی من اختص، اس کے اندر من اختص جو فرمایا ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تنبیہاً علی ان کونہ مختصاً بالخلق العظیم مما تقرر فی الاذہان
حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیرہ علیہ السلام۔ اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ ان کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا ایسی چیزوں میں سے ہے جو چیزیں ذہنوں میں اس طرح سے ثابت ہیں، اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ذہن اس وصف سے غیر کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے۔ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ من اختص کے اندر من اختص ذکر کر دیا، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا ہے، صرف من اختص بالخلق العظیم ذکر کر دیا کہ وہ جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنایہ کیا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ نام ذکر نہ کر کے یہ صفت کیوں ذکر کی؟ حالانکہ جہاں پر بھی تعریف کی جاتی ہے مدح کے مقام پر صرف صفت کو ذکر کر دینا اور نام کو ذکر نہ کرنا، اس کی وجہ سے وہم ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صفت کسی دوسرے کے اندر پائی جاتی ہے تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی مدح کر رہا ہے، اور حالانکہ وہ کسی اور کی مدح کر رہا ہوتا ہے۔ تو شک میں پڑ جانے کی وجہ سے مدح کی جگہ میں نام ذکر کر دیا جاتا ہے، نام کی صراحت کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر نام کی صراحت نہیں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی صراحت نہیں کی۔ یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم کے ساتھ متصف ہونا ایسی چیز ہے کہ جب بھی خلق عظیم کے ساتھ متصف ہونے کو ذکر کیا جاتا ہے، یا جب بھی خلق عظیم کی جو صفت ہے اس کو جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منتقل ہوتا ہے، کیونکہ ذہنوں میں یہ بات بالکل اچھی طرح سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں، یعنی خلق عظیم جو ہے وہ حضور کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، ان کے علاوہ ہمیں نہیں پائی جاتی ہے۔ اور یہ بات ذہنوں میں بالکل اچھی طرح سے بیٹھی ہوئی ہے کہ جب بھی خلق عظیم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی طرف ہی منتقل ہوتا ہے۔ تو اس میں جب ماتن علیہ الرحمٰ نے یہ فرما دیا کہ من اختص بالخلق العظیم، تو اس سے ذہن سیدھے حضور کی ذات کی طرف ہی منتقل ہوگا، ان کے علاوہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ تو پھر اسی وجہ سے انہوں نے اسی کو ذکر کیا، من اختص بالخلق العظیم کو ہی، اور اسم گرامی کی صراحت نہیں کی، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس سے کسی دوسرے کا وہم ہو ہی نہیں سکتا ہے، ذہن سیدھے حضور کی ذات کی طرف ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ والخلق ہوا ملکۃ یصدر عنہا الافعال بسہولۃ، اور خلق کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلق ایسا ملکہ ہے جس سے افعال آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں۔ ملکہ کہتے ہیں ایسی صفت کو جو ذہن میں بالکل اچھی طرح سے بیٹھی ہوئی ہو، جسے مہارت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو خلق کا مطلب یہ ہوا کہ خلق ایسی مہارت ہے جس کی وجہ سے افعال آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو خلق وہ ایسی مہارت ہے جس کی وجہ سے افعال آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں، انجام پاتے ہیں۔ والخلق العظیم له علی ما قالت عائشۃ هو القرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم اس دلیل پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ قرآن عظیم ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن شریف ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق۔ اب جب یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم وہ قرآن ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، کلام اللہ کسی دوسرے کے ساتھ پایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔
تو اب ایسی صورت میں یہ اعتراض ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم تو حضور کے ساتھ خاص ہے، لیکن قرآن، اور جب آپ خلق عظیم کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، کیونکہ حضور کا خلق عظیم حضور کے ساتھ خاص ہے، اور خلق عظیم سے مراد آپ قرآن لے رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن خاص ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو پھر یہ کہنا کس طرح سے درست ہے کہ خلق عظیم وہ قرآن شریف ہے؟ تو اس کو آگے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ان العمل بالقرآن، یعنی قرآن پر عمل کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سے مراد قرآن پر عمل کرنا، تو مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن شریف پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ القرآن سے مراد ان العمل بالقرآن ہے۔ ان العمل بالقرآن کانا جبلۃ لہ من غیر تکلف، یعنی قرآن شریف پر عمل کرنا ان کی بغیر تکلف کے ان کی عادت ہی ہو گئی تھی۔ تو گویا کہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ قرآن میں ہوتا تھا، وہ قرآن پر عمل ہی ہوتا تھا، اور جو قرآن میں ہوتا تھا وہ اسی پر عمل فرماتے تھے۔ تو عمل بالقرآن کو ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرار دیا گیا ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن ہی ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا ہی ہے۔ یہ پہلا قول ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن شریف پر عمل کرنا ہے۔ وقیل هو الجود بالکونین، اور کہا گیا ہے کہ وہ یعنی خلق عظیم کونین کے ساتھ سخاوت کرنا ہے، والتوجہ الی خالقہما، اور ان دونوں کو پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی کونین کو پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا۔ کونین سے مراد دنیا اور آخرت۔ تو یہ دوسرا قول ہے اس سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم دنیا اور آخرت میں سخاوت کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت کو پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا، اس کے ذکر میں لگے رہنا، یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم۔ تو خلق عظیم کے اس تفسیر سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خلق عظیم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی مختص ہے، اور ان کے علاوہ کے ساتھ یہ صفت نہیں پائی جا سکتی ہے، کیونکہ کونین میں سخاوت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، کیونکہ آخرت میں کونین سے مراد آخرت ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں سخاوت کرنا یہ کسی اور سے متصور نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کے بس میں ہے، صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں جو آخرت میں ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور بھی دوسرے انعامات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی نوازا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخرت میں سخاوت فرمائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی سخاوت آخرت میں نہیں فرما سکتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خلق عظیم کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختص ہیں، ان کے علاوہ کے ساتھ خلق عظیم جو ہے وہ یہ صفت نہیں پائی جا سکتی ہے۔ وقیل ہوا ما اشار الیہ بقولہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اور کہا گیا ہے کہ خلق عظیم وہ ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے، سل من قطعک، جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو ظلم کرے اس کو معاف فرما دو، معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے، اس کے ساتھ اچھا کرو جو تمہارے ساتھ برا کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ تیسرا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے۔
پہلا قول کہ قرآن شریف پر عمل کرنا، دوسرا قول کونین میں سخاوت اور کونین کو پیدا فرمانے والے کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ ہے تیسرا قول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا وحسن الی من اساء الیک کا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے کہ جو تم سے رشتہ جوڑے جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، اور ظلم کرنے والے کو معاف فرما دو، اور تمہارے ساتھ جو برا کرے اس کے ساتھ بھلا کرو۔ یہی خلق عظیم ہے کہ رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑنا، ظلم کرنے والے کو معاف فرما دینا، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا، یہی خلق عظیم ہے۔ والأصح أن الخلق العظیم هو السلوک إلى ما يرضى عنه اللہ تعالی والخلق جميعا، اور درست قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ خلق عظیم وہ راستہ ہے، وہ چلنا ہے اس راستے پر جس سے اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق دونوں راضی ہو جائیں۔ یعنی 3 اقوال ذکر کرنے کے بعد اب ایک چوتھا قول ذکر کر رہے ہیں اور اسی کو درست قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خلق عظیم وہ اس راستے پر چلنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق دونوں کے دونوں راضی ہو جائیں، یعنی ایسے اعمال کرنا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی اس سے راضی ہو، یہی حقیقت میں خلق عظیم ہے۔ وہذا غریب جدا، یہ بہت ہی نادر ہے، یعنی بہت کم ایسا پایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے مخلوق بھی راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہو۔ وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف، یعنی ماتن علیہ الرحمٰن نے جو فرمایا وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، اس سے اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف کہ اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس آیت کی طرف ان کے اس قول سے اشارہ ہے، لیکن یہاں پر ایک اشکال ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو ہے یہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا ہے، یعنی یہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف فرمایا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ہی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ ہی کے ساتھ اعلیٰ درجے پر اخلاق کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں فرمایا ہے، بلکہ فرمایا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو اور ماتن علیہ الرحمٰن نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا من اختص بالخلق العظیم، جو خاص ہیں خلق عظیم کے ساتھ، تو یہاں پر خصوصیت کو ذکر فرمایا ہے اور یہاں پر خصوصیت نہیں ہے، تو اس سے اشارہ اس کی طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آگے ذکر کر رہے ہیں وَهُوَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الاختصاص لَكِن لَمَّا كَانَ فِي مَحَلِّ الْمَدْحِ اخْتَصَّ بِهِ، اور یہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا ہے، یہ آیت اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتی ہے، لیکن جب یہ محل مدح میں ہے تو وہ اس کے ساتھ خاص ہی ہوں گے یا خاص ہی ہیں۔ یعنی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ماتن علیہ الرحمٰ کے قول میں اختصاص ہے، یعنی ماتن علیہ الرحمٰ کا قول اختصاص پر دلالت کرتا ہے، لیکن آیت جو ہے وہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتی ہے، تو اس سے اس کی طرف اشارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب شارح علیہ الرحمٰ دے رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی کا جو قول ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ اختصاص پر بظاہر تو دلالت نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ محل مدح میں ہے، یعنی یہ ایسی جگہ میں یہ آیت ہے جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح مقصود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو جب یہ محل مدح میں ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے۔ کیوں
کیونکہ محل مدح میں ایسی ہی صفت کو ذکر کیا جاتا ہے جو صفت اس ممدوح کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ صفت جب خاص ہوتی ہے تو اسی صفت کو ہی تعریف میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس میں وہم ہوتا ہے کہ تعریف کسی اور کی جا رہی ہو اور سننے والے کو لگے کہ تعریف کسی اور کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے محل مدح میں ایسی ہی صفتوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو صفتیں ممدوح کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر یہ محل مدح میں ہے، جو کہ درست ہے، یہ محل مدح میں ہی ہے، یہ آیت جو ہے وہ محل مدح میں ہے۔ اور جب یہ محل مدح میں ہے، اور یہ بات پہلے سے ہی ثابت ہے کہ محل مدح میں ایسی ہی صفت کو ذکر کیا جاتا ہے جو صفت ممدوح کے اندر ہی پائی جاتی ہے، ان کے علاوہ کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خلق عظیم جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہی خاص ہے اور ان کے علاوہ کے اندر یہ نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ آیت بھی خصوصیت پر دلالت کرتی ہے، تو اس کی طرف ماتن کے قول سے اشارہ ہو سکتا ہے، اب کوئی اشکال اس میں نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اولادوں پر جو دین قویم کی مدد میں لگے رہے، ان کی آل پر جو دین قویم کی مدد میں لگے رہے۔ عطف علی قولہ علی من اختص، یہ عطف ہے ماتن علیہ الرحمہ کے قول علی من اختص پر، یعنی ماتن علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے جو فرمایا والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اس میں علی من اختص پر ہی اس کا عطف ہے وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے ان پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں اور ان آل پر جو دین قویم کی مدد میں لگے رہے۔ والآل اہل بیتہ او عطرتہ او کل مؤمن تقی، آل سے مراد کیا ہے؟ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو بھی ہیں وہ مراد ہے اس سے، او عطرتہ، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس سے مراد ہے، او کل مؤمن تقی، یا پھر اس سے مراد ہر مومن پرہیزگار ہے۔ یعنی لفظ آل جو فرمایا اس سے مراد کون لوگ ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ آل یا تو آل سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، یا پھر ہر مومن پرہیزگار، آل سے مراد ہر مومن پرہیزگار ہیں۔ وَهُوَ الْأَنْسَبُ ہَاہُنَا، وَهُوَ یعنی آل سے مراد کل مؤمن تقی لینا، یہی یہاں پر زیادہ مناسب ہے۔ تیسرا معنی آل کا جو بیان کیا شارح علیہ الرحمہ نے، وہ معنی یہاں پر مراد لینا زیادہ بہتر ہے، لأن المصنف لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ فکان الاولی هو التعمیم، کیونکہ ماتن علیہ الرحمہ نے اصحاب کا ذکر صلاۃ کے اندر نہیں کیا تو بہتر یہی ہے کہ تعمیم مراد لی جائے۔ یعنی جب ماتن علیہ الرحمہ نے والصلاۃ کو ذکر فرمایا تو وہاں پر صرف اتنا فرمایا والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، اور یہ نہیں فرمایا کہ وعلی آلہ و اصحابہ، یہ نہیں فرمایا ہے۔ تو اب آل سے مراد ایسا معنی لیا جانا چاہیے جس کے اندر اصحاب بھی آ جائیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان کی اولاد یہ سب کے سب آ جائیں، تو وہی معنی یہاں پر مراد لینا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان سب کا ذکر الگ الگ نہیں فرمایا ہے ماتن علیہ الرحمہ نے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ماتن علیہ الرحمہ نے ایک ہی لفظ سے ان سب کا معنی مراد لیا ہے۔ تو جو تیسری تفسیر کی ماتن علیہ الرحمہ نے وہ اس کے مطابق درست ہوگی کہ آل سے مراد ہر مومن پرہیزگار ہے، اور جب ہم نے ہر مومن پرہیزگار کہہ دیا تو اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے،
ان کی اولاد اور تمام صحابہ کرام یہ سب کے سب داخل ہو جائیں گے آل کے تحت، اور یہ ان سب کو شامل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر یہی مراد لینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ ان سب کو یہ معنی شامل ہو جائے۔ اور اس وقت معنی یہ ہوگا کہ درود و سلام نازل ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، ان کی اولادوں پر اور تمام صحابہ کرام پر، ٹھیک ہے۔ یا اگر کلو مومن تقین کہہ دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ درود و سلام نازل ہو ہر مومن پرہیزگار پر، ٹھیک ہے۔ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، جو دین قویم کی مدد میں لگے رہے۔ والدین ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، وہ ایسا وضع الہی ہے جو عقل مندوں کو ان کے اختیار سے، ان کے اچھے ارادے سے لے جاتا ہے خیر بالذات کی طرف۔ یعنی وضع سے مراد موضوع ہے، یعنی دین یہ ایسا دستور ہے، ایسا طریقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ راستہ عقل مندوں کو ان کے اچھے ارادے سے، جب عقل مند اچھا ارادہ کرتے ہیں، عقل مندوں کا ارادہ جب اچھا ہوتا ہے تو ان کے اچھے ارادے سے وہ راستہ لے جاتا ہے ان بندوں کو بھلائی کی طرف، خیر بالذات کی طرف۔ وہو یشمل العقائد والاعمال، اور دین یہ عقائد اور اعمال سب کو شامل ہے، یعنی دین کے اندر عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں، یہ سب دین کے اندر شامل ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، اور اس کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، یعنی لفظ دین اگر مطلق کہا جائے تو اس سے جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب اس سے مراد ہوں گے۔ والاسلام هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولعل فی وصفه بالقویم اشارۃ الیہ لأن دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامت، اور اسلام وہ ایسا دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور شاید قویم سے اس کی صفت بیان کرنے میں اشارہ ہے اسی چیز کی طرف، کیونکہ دین اسلام ہی استقامت کے ساتھ موصوف ہے۔ یعنی جب ماتن علیہ الرحمٰن نے یہ فرمایا کہ وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، تو اس میں لفظ دین فرمایا، اور لفظ دین کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہو یا اس سے پہلے جتنے ادیان گزرے ہیں وہ سب ہوں۔ تو ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی دین کے مدد کرنے والے جو ہیں ان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان آل پر جنہوں نے کسی بھی دین کی مدد کی ہو ان پر درود نازل ہو، حالانکہ یہ معنی درست نہیں ہے۔ تو اسی کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ دین سے تو مراد ہر دین ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور ماتن علیہ الرحمٰن نے جو صفت بیان کی ہے دین کی قویم کے ساتھ، قویم کا معنی یہاں پر مستقیم ہے، یعنی درست، درمیانہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد دین قویم ہے، یعنی درمیانہ دین جو ہے معتدل، وہ اس سے مراد ہے، اور جو درمیانہ دین ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے، یعنی صفت استقامت کے ساتھ جو دین موصوف متصف ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، ان کے اندر افراط اور تفریط تھی، تو لیکن اسلام جو ہے وہ استقامت کے ساتھ موصوف ہے، اور اس کے اندر نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے۔ تو دین قویم سے مراد صرف دین اسلام ہے، تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ درود و سلام نازل ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان اولادوں پر جنہوں نے دین اسلام کی مدد کی، جو دین اسلام کی مدد میں لگے رہے۔